جو ان کے ہمدرد تھے بعض، وہ بھی دوسروں کی مخالفت سے مرعوب ہو گئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ چند طالب علم تھے افریقن احمدی، ان کو تو افریقن ہونے کی وجہ سے کہیں جگہ مل گئی اور وہ چلے گئے اور ہمارا سامان بھی ساتھ لے گئے، اور ہم وہیں جنگل میں پھر رہے تھے گاؤں کے باہر۔ تو بعض لبنانی تاجروں کے ساتھ رابطہ ہوا جن کی دکانیں وہیں دریا کے کنارے پہ تھیں۔ تو بہرحال ہم ایک لبنانی مسلمان جو تھا اس سے ہم نے باتیں کیں، کچھ عربی میں باتیں کیں، ہماری عربی سے متاثر ہوا اور اپنے ساتھ لے گیا، اور وہاں تبلیغ شروع ہو گئی، اور اس نے پھر زور دے کے ہمیں کھانا بھی کھلایا رات کا۔ تو بہرحال لیکن رات کو ہم 10 بجے اٹھ کے آ گئے وہاں سے، لٹریچر وغیرہ کا ان سے وعدہ کر کے۔ نہ اس نے پوچھا نہ ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس تو رات کو ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ رات آ کر ہم پھر دریا کے کنارے بیٹھ گئے، اور وہ سارا علاقہ زہریلے سانپوں اور جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا ہے۔ مگرمچھوں کے، دریا کے کنارے مگرمچھ ہیں، وہ بھی حملے کرتے رہتے تھے، اکثر وارداتیں ان کی ہوتی رہتی تھی۔ لیکن اللہ نے اپنا فضل کیا، ان کو ہر جانور کے حملے سے محفوظ رکھا، اور یہ لوگ نیند تو آ نہیں سکتی تھی ایسی حالت میں، تو گاؤں کے باہر ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے رہے۔ پھر آدھی رات کے دریا کے کنارے کہتے ہیں ریت پہ ہم بیٹھ کے قرآن کریم کے جو ہمیں حصے یاد تھے ایک دوسرے کو سنانے لگ گئے۔ پھر آیات کی تفسیر میں باتیں ہوتی رہیں، بہرحال یہ دینی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر کچھ رات گزری تو مولانا نذیر احمد علی صاحب نے ایک لمبی پرسوز دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں والوں کو ہدایت دے اور اسلام کی اور احمدیت کی ترقی اور اپنے نیک مقاصد کے لیے دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد ٹہلنا شروع کیا۔ پھر 3 بجے کے قریب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اٹھے اور گاؤں میں گئے کہ مسجد میں جا کے تہجد کی نماز پڑھیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو یہ مسلمان کہلانے والوں کی مسجد کا یہ حال تھا کہ جب ہم داخل ہوئے تو ایک دم اندھیرے میں عجیب قسم کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہاں مسجد سے بکریوں کا ریوڑ باہر نکلا، اور مسجد میں گن ڈالا ہوا تھا۔ ہم نے کہتے ہیں مسجد صاف کی اور پھر صفیں بچھا کے وہاں نماز پڑھنی شروع کی۔ نماز کا وقت ہوا فجر کی، پھر ہم نے اذان دی باری باری دونوں نے، اور اذان دینے سے لوگ ہماری طرف آنا شروع ہوئے، غیر مسلم بھی آنا شروع ہوئے۔ جو مسلمان بڑے لیڈر تھے ان کے، وہ اس لیے آ گئے کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو کسی نے جگہ دے دی ہو اور انہوں نے ہماری مسجد پہ قبضہ کر لیا ہو۔ خیر اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی، انہیں دیکھتے رہے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، اور انہوں نے کہا فرق تو اور کوئی نہیں ہے، یہ تو غلط مشہور ہوا ہے کہ ان کا اذان فرق ہے اور یا نماز فرق ہے، سوائے نماز کے یہ فرق ہے کہ ہم احمدی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے تھے، اور ان میں سے وہاں اکثریت کیونکہ مالکیوں کی ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو صرف یہ فرق ہے۔ بہرحال اتنا سا تعارف ہوا، اور گاؤں والوں نے کوئی پذیرائی نہیں کی، مخالفت تو نہیں کم ہوئی۔ یہ شکر ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کی سے روکا نہیں ان کو مسجد میں، اور نماز پڑھ کے یہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ تو ایسے حالات سے بھی گزرے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو وہاں نفوذ کیا اور احمدیت پھیلی اس علاقوں میں۔ تو یہ تفقہ فی دین کا حقیقی اور عملی اظہار ہے جو ہمارے مبلغین نے کیا۔ بس ایک واقف زندگی کو اپنی خواہشات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، شدائد سے بھی گزرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض جگہ جیسا کہ میں نے کہا آج بھی یہ نمونے ہمیں نظر آتے ہیں اور دیکھیں، لیکن ہمارے نئے شامل ہونے والے مربیان بھی، مبلغین بھی اور واقفین نو کو بھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے میدان میں بھی اور تعلیم کے دوران بھی اس طرح کام کرنا چاہیے، اور اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ جذبہ ہے جو ہم نے لے کر میدان عمل میں جانا ہے۔ میرے سامنے بھی جامعہ کے بہت سارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دیں
کہ اس کے بغیر ہم دین کو پھیلا نہیں سکتے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میدان عمل میں سوائے گھبرا جانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور بعض بدقسمتی سے یہ سن کر ہی ان کی بعض بار ٹرانسفر کی گئی تو وقف ختم کر دیا اور وقف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے یہ سب قسم کی سختیاں برداشت کرنی ہیں۔ اور جامعہ میں پڑھنے والوں سے میں خاص طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ان سختیوں کے بارے میں سوچ لیں۔ آج کل زیادہ تر واقفین نو میں سے مختلف ملکوں کے زیادہ تر تو نہیں، واقفین نو میں سے ایک بڑی تعداد ہے، یا ایک تعداد کے لحاظ سے ایک اچھی تعداد ہے، لیکن واقفین نو کی نسبت کے لحاظ سے نہیں، جو مختلف ملکوں کے جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہی ہے۔ انہیں ہمیشہ پہلے اپنے والدین کے عہد کو، پھر اپنے عہد کو، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وفا کا مظاہرہ ہے جو ہر واقف زندگی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مربی اور مبلغ کا ایک وقار ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اس لیے عاجزی دکھائیں، لیکن بے شک عاجزی تو ضروری ہے مبلغ کے لیے، لیکن وقار کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنی ضرورت، اپنی خواہش کا اظہار کسی کے سامنے نہ کریں، جیسا کہ حضرت مولوی صاحب نے بھی نصیحت کی ہے کہ اپنی ضروریات کو ہمیشہ خدا کے سامنے پیش کرو۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، اپنا ذاتی بھی میدان میں گھانا میں رہا ہوں، بڑے مشکل حالات تھے، اللہ تعالیٰ ضروریات پوری کرتا ہے۔ جو مانگنا ہے خدا تعالیٰ سے مانگیں، تنگی ترشی برداشت کر لیں، لیکن اپنے وقار کو کبھی نہ گرائیں۔ اور یہ باتیں صرف نئے آنے والوں کو نہیں میں کہہ رہا، بلکہ پرانوں کو بھی جو میدان عمل میں ہیں انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، یا بعض دفعہ دنیا داروں کو دیکھ کر خواہشات بڑھ جاتی ہیں کہ ہر مربی جماعت کی نظر میں، مرکز کی نظر میں، افراد جماعت کی نظر میں خلیفہ وقت کا نمائندہ ہے۔ بس کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے اس نمائندگی پر حرف آتا ہو۔ بعض دفعہ بیوی بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کر بعض ضروریات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جماعت اپنے وسائل کے لحاظ سے حتی الامکان واقفین زندگی کو سہولت دینے کی کوشش کرتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن جس طرح دنیا میں معاشی بدحالی بڑھ رہی ہے، غریب ممالک میں خاص طور پر برا حال ہو جاتا ہے، باوجود کوشش کے مہنگائی کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مربی کا، ایک واقف زندگی کا وقار اسی میں ہے کہ کسی کے سامنے اپنی مشکلات کا ذکر نہ کرے۔ جو رونا ہے خدا تعالیٰ کے آگے روئیں، اس سے مانگیں۔ میں نے پہلے بزرگوں کی جو مثالیں دی ہیں، آج بھی اللہ کے فضل سے ایسی قربانیاں موجود ہیں، لیکن بعض بے صبرے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا وقت بھی توڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر پھر جب اپنی خواہشات کو پھیلایا جائے تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے مشکلات مزید بڑھتی ہیں جب آپ اپنے خواہشات کو پھیلاتے ہیں دوسروں کو نظر رکھتے ہوئے، یا تو وقف توڑ دیں گے یا پھر مقروض ہو جائیں گے۔ بس اپنی چادر میں رہنا ہی ایک واقف زندگی کا کام ہے۔ اور اس حوالے سے میں واقفین زندگی کی بیویوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور اپنے خامدوں سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں جو پورا نہ ہو اور واقف زندگی کو ابتلا میں ڈال دیں۔ بس جس عظیم کام کے لیے اور جس عظیم مجاہدے کے لیے
واقفین زندگی خاص طور پر مبلغین اور مربیان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ان کی بیویوں کا بھی کام ہے کہ اس کام میں، اس مجاہدے میں ان کی معاون بنے۔ ایک مبلغ اور مربی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مدرسہ احمدیہ کے اجرا کے وقت کہ یہ مدرسہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس سے ایسے عالم اور زندگی وقف کرنے والے لڑکے نکلیں جو دنیا کی نوکریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار کریں، جو عربی اور دینیات میں توغل رکھتے ہوں، اس میں یعنی علوم حاصل کرنے اور سمجھنے کی ان میں ایک لگن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مربیان اور مبلغین کو ان باتوں کو سامنے رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض انتظامی باتیں بھی ہیں واقفین نو کے سلسلے میں وہ کہنا چاہتا ہوں۔ واقفین نو کی ایک بڑی تعداد ایسی لڑکوں اور لڑکیوں پر ہے جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں داخل نہیں ہوتے، بہت بڑی تعداد ہے یہ، اور مختلف میدانوں میں جاتے ہیں۔ جماعت کو ایسے واقفین کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو مختلف فیلڈ میں جائیں اور جماعت کی خدمت کریں۔ اس لیے پڑھائی کی ہر سٹیج پر واقفین نو کو مرکز سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں آگے، اب یہاں پہنچ گئے ہیں، اب ہم نے یہی ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14,500 واقفین نو بچیاں ہیں جو 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، کل تعداد تو 40,000 ہے۔ ایک تو اس عمر میں ان کو خود اپنے وقف کے فارم پر کرنے چاہیے کہ وہ وقف قائم رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ ہوش کی عمر ہے۔ سوچ سمجھ کر پھر یہ فیصلہ کریں کہ وقف قائم رکھنا ہے یا نہیں کرنا۔ پہلے ماں باپ نے کیا تھا، اب وقف زندگی نے وقف نو بچے نے خود کرنا ہے۔ اگر قائم رکھنا ہے تو مرکز کو اطلاع ہونی ضروری ہے اور رہنمائی بھی لیں پھر کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جامعہ میں تو نہیں جا رہے، یہی ہمارے شوق ہیں، یہ تعلیم میں ہمیں دلچسپی ہے، تو اب ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کریں۔ تو بے شک اپنا شوق، جیسا کہ میں نے کہا، بتائیں، اپنی دلچسپی بتائیں، لیکن اطلاع کرنا ضروری ہے، اور مختلف وقتوں میں پھر ان کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکرٹریان وقف جدید کو بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ فعال ہوں گے تو اپنے متعلقہ جماعتوں کے واقفین نو بچوں سے معلومات لے کر مرکز کو اطلاع بھی کریں گے، اور پھر یہ مرکز بتائے گا کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یا کیا آگے پڑھنا ہے یا مرکز میں اپنی خدمات پیش کرنی ہے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد۔ خود ہی فیصلہ کرنا وقف نو کا کام نہیں ہے، نہ ان کے والدین کا۔ اگر خود فیصلہ کرنا ہے تو پھر بھی بتا دیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب میں وقف نو میں رہنا نہیں چاہتا، تاکہ اس کو وقف نو کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ گو کہ اب تک یہی ہدایت ہے کہ 15 سال کے بعد جب اپنا وقف کا فارم فل کر دیا تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں یہ راستہ بھی کھول دیتا ہوں، تعلیم مکمل کر کے دوبارہ لکھیں، اور یہ لکھوانا بھی سیکرٹریان وقف نو کا کام ہے، اور اس کی مرکز میں باقاعدہ اطلاع ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ تعلیم مکمل کر لی ہے اور اب ہم اپنا وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے۔ 15 سال سے اوپر کی جو تعداد ہے اس کا تقریباً 10% یعنی 1426 کے قریب مختلف ممالک کے جامعہ احمدیہ میں واقفین نو پڑھ رہے ہیں، یعنی 90% اپنی دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، یا پڑھائیاں چھوڑ بیٹھے ہیں، یا کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔